الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، پچھلے کئی خطبات جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور رفاقت کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی، وقت نے ساتھ دیا، آج بھی اپنے اسی موضوع کو آگے چلانے کا ارادہ ہے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال و اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا سبب بن سکتے ہیں. اختصار کے ساتھ پچھلے اسباب و اعمال کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اپنے موضوع کو آگے چلانے میں آسانی ہو. قرآن و حدیث میں کئی ایسے اعمال اور اسباب کا ذکر ملتا ہے جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی سعادت حاصل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. ان میں پہلا سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت ہے. دوسرا سبب کثرت سجود یعنی نمازوں کا اہتمام اور التزام ہے. تیسرا سبب اللہ رب العزت پہ کامل ایمان اور رسولوں کی کامل تصدیق. چوتھا سبب امانت دار اور سچا تاجر، یہ بھی قیامت والے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. پانچواں سبب یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش. چھٹا سبب جو ہے بچیوں کی یا بہنوں کی پرورش اور تربیت. ساتواں سبب ارکان اسلام کی پابندی، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط یہ لگائی کہ ایسا شخص جو ارکان اسلام کی پابندی کرے وہ جنت میں جائے گا اور انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا. آٹھواں سبب اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین کرام اور اہل خیر کی محبت. آٹھواں سبب جس کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور معیت. تو ان اسباب اور اعمال کے دلائل اور ان کی اہمیت کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور رفاقت اور آپ کے قرب کا ایک اور سبب انسان کے اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ اشخاص ہیں اور قیامت والے دن میری مجلس کے تم میں سے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق تم میں سے اچھے ہیں. تو اچھے اخلاق سے متصف ہونا، اچھے اخلاق کو اپنانا،
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور معیت کا اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اخلاق حسنہ کی، اچھے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز روزے کے ساتھ اچھے اخلاق کو ذکر کیا، بلکہ اچھے اخلاق کو پہلے ذکر کیا اور نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز روزہ جیسی اہم ترین عبادات کے ساتھ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کے وصف کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اکٹھے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت تو فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی، اللہ کی عظمت کا استحضار۔ میں آج ہی ایک بزرگ حاتم الاسم گزرے ہیں، ان کا ایک قول پڑھ رہا تھا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور جب کوئی گفتگو کرو، بات کرو، تو اس چیز کا یقین رکھو کہ اللہ تمہاری بات کو سن رہے ہیں، اور اگر خاموشی اختیار کرو تو اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تیرے بارے میں علم رکھتے ہیں، جان رہے ہیں۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے بعد اچھائی کرو۔ کوئی برا عمل سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی کے بارے میں کوئی کوتاہی یا تقصیر ہو جائے، حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی یا کمی ہو جائے، تو اس کے بعد اچھا عمل کر کے، گناہ ہوا تو توبہ کرو، کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اللہ کی رضا کے کام کرو، اور اگر کسی کو ناراض کر بیٹھے ہو تو اسے راضی کرو، کسی کو برا بھلا کہہ بیٹھے ہو تو اس سے معذرت کر لو، اس سے معافی طلب کر لو، اسے راضی کر لو۔ فرمایا تمحوہا، یہ اچھائی جو ہے وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اس کے اثرات کو ختم کر دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں جب تقوی کا حکم دیا تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم بھی دیا۔ قرآن کریم میں یہی مفہوم اللہ رب العزت نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھا عمل اور برا عمل کبھی بھی یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تم اس طریقے سے اس برائی کو ہٹاؤ جو اچھا طریقہ ہو۔
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی بھی ہوگی وہ گویا تمہارا گہرا اور گرم جوش جو ہے وہ دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ ملتا، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، قیدی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، قیدی بنا کے رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ہی انہیں باندھنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا، ہاں ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ثمامہ کہنے لگے، ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن کریم، کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو کسی خاندانی آدمی کو قتل کرو گے، میرے خون کا مطالبہ کرنے والے میرے ورثاء موجود ہیں، وَإِن تَعْفُ تَعْفُ عَن کریم، اور اگر معاف کر دیں گے تو ایک باعزت آدمی کو معاف کریں گے جو آپ کے اس احسان کو یاد رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو اطلقوا سراحہ، آزاد کر دو، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی دعوت نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق حسن۔ ثمامہ گئے، غسل کیا، غسل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جو قرآن نے کہا نا کہ آپ کے برائی کا اگر آپ اچھے طریقے سے جواب دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا گرم جوش اور گہرا دوست بن جائے گا۔ تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ کل تک مجھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ معاذ اللہ نفرت آپ سے تھی، اور آج اللہ رب العزت نے نعمت ایمان دے دی، روئے ارض میں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کی ذات ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لیکن اس چیز کو اپنانا، برائی کا اچھائی سے جواب دینا، کسی کی بدتمیزی کا، نادانی کا اچھے انداز سے، اچھائی کے ساتھ رد عمل دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ خصلت، یہ عادت انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جن میں صبر کا مادہ پایا جاتا، جو صبر کرنے والے ہوں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ عادت، یہ صفت کہ اچھائی کا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ کسی نصیب والے، بڑے نصیب والے آدمی کو ہی ملتی ہے، کیونکہ شیطان تو گمراہ کرے گا کہ تم کسی سے کم ہو، اگر اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے بدلہ لینے پہ، برائی کرنے پہ، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہ سننے والا، جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کا اور جنت کا مستحق جن لوگوں کو قرار دیا، اور اپنی مغفرت اور جنت کی طرف لپکنے کی، تیزی سے آنے کی
جب دعوت دی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیزی سے آؤ، لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقی پرہیز لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ان پرہیزگار لوگوں کے اللہ نے جو صفات بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگحالی، اچھے حالات ہو تب بھی اور ہاتھ کسی وقت تنگ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے عبادات کا مقصد ہی اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا کہ ان عبادات کا مقصد کیا ہے، انسان کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں، اور اگر یہ عبادات اخلاق حسنہ کا سبب نہیں بن رہی تو یقین جانیے یہ ایک رسمی عادت کے طور پہ تو ہم عبادت بجا لا رہے ہیں، عبادت کی روح اور حقیقت کو اپنانا ابھی ہمارے بس میں نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی۔ اگر نماز بے حیائی اور گناہ سے نہیں روک رہی، اور حضرات مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ نماز میں انسان حلال چیز بھی کھا نہیں سکتا، نماز میں کچھ چیز کھا تو نہیں سکتا، حلال کمائی کی اللہ ہمارے نصیب میں کریں، زمزم سامنے ہو، مدینہ منورہ کی کھجور سامنے ہو، نماز میں وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ پیار محبت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ان حلال چیزوں سے نماز میں روک کے بتلایا کہ جب میرے حکم کی بنا پہ تم نے دوران نماز کھانے پینے کو، حلال کھانے پینے کو چھوڑ دیا، حلال بیوی کو چھوڑ دیا، تو یہ کیسی نماز ہوگی کہ سلام پھرتے ہی اگر تم غیر محرم عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دو، اور سلام پھرتے ہی تم جو ہے وہ حرام کمانے کی تدبیریں اور تانے بانے بننا شروع کر دو۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، جس کے ذریعے انہیں پاک کریں، آپ ان کا تزکیہ کریں۔ کہ مال کی محبت نکل جائے۔ زکوٰۃ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدقہ صدق سے، سچائی سے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ابواب خیر میں، وجوہ خیر میں خرچ کرنا، یہ انسان کے ایمان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بھی ایک مقصد تزکیہ، وہ یہی حسن اخلاق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے ہمارے رب، میں نے بیت اللہ بنا دیا، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمانا، انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، انہیں برے اخلاق سے بچائے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد حدیث مبارک میں بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اچھے اخلاق کی دعوت دی، ان اخلاق کو اپنانا، یہ عبادات کا مقصد ہے۔ اور اگر عبادات کا یہ مقصد اخلاق حسنہ پورا نہیں ہوتا تو پھر یہ عبادات بے معنی ہے، ان کے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں ہی آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے نوافل کا اہتمام کرتی، غیر انہا تؤذی بلسانہا، لیکن اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کو گالی گلوچ، کسی کی عزت اچھال دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، فی النار۔ نمازیں پڑھنے والی، اور نماز نہیں کثرت صلاتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی کثرت سے نماز پڑھنے کا ذکر ہوا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکی، تو فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، اور ذکر ہوا قلت صلاتہا، یا رسول اللہ کوئی زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کوئی نہیں، فرض پڑھ لیتی، یعنی فرائض پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، روزوں کا بھی، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کوئی نہیں، صدقات و خیرات کا بھی نفلی اہتمام کوئی نہیں، غیر انہا لا تؤذی جارہا، لیکن اس کے اندر ایک خصلت اور عادت پائی جاتی ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ ہیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے عمل سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جو ہے وہ جنتی خاتون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت، رفاقت اور قرب کا سبب جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اعلیٰ، حضرات مفسرین نے لکھا اعلیٰ کسی چیز پہ مکمل غلبہ پانا، کہ جس طرح انسان سواری پہ سوار ہو تو سواری مکمل اس کے کنٹرول میں ہوتی، فرمایا اخلاق جو ہے وہ اس طرح آپ کی دسترس اور آپ کے کنٹرول میں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، آپ کے اخلاق تو قرآن سے عبادت تھے۔ حضرات علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اخلاق میں کئی فوائد جو ہے وہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا کہ اچھے اخلاق کا پہلا فائدہ کہ انسان نفلی روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے خوش نصیب کا درجہ حسن اخلاق سے پا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پہ روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے، صیام و قیام کا اہتمام کرنے والے کا درجہ پا لیتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی وضاحت میں لکھا کہ جنت کے اعلیٰ درجات جو ہے وہ صیام و قیام سے ہی حاصل نہیں ہوتے، انسان کے حسن اخلاق سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ، جنت کا اعلیٰ حصہ، جنت کا سب سے بالا حصہ یہ اچھے اخلاق والے کو اللہ عطا فرمائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے اطراف میں، جنت کے ارد گرد نواحی میں اس شخص کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ حق پہ ہے لیکن صرف جھگڑا مٹانے کی خاطر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا مٹانے کے لیے لڑائی کو چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، ضامن ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِحًا، میں جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں جھوٹ بول رہا ہو۔ ہم جو ہے مذاق میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، میں مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تقوی کا حصول سچے لوگوں کی معیت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تقوی کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص مذاق میں بھی، مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل کا ضامن ہوں۔ زعیم کے لفظ ہیں، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، اور جو اپنے اخلاق سنوار لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے، میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حسن اخلاق کا فائدہ دنیا میں انسان صائم و قائم، صیام و قیام کا اہتمام کرنے کا درجہ پا لیتا، اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ درجہ ملنا یہ انہی حسن اخلاق کی بنا پہ ہی ممکن ہے۔ تیسرا فائدہ جو ہماری اس موضوع سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور رفاقت، بلکہ رسول اللہ کی نشست میں آپ کا قرب خاص ملنا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان من احبکم الی، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے رسول اللہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جسے رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے اس سے محبت ہے۔ ہمیں دنیا میں، آخرت میں میری محبت کا حصول بھی۔ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن میری مجلس کے قریب ترین جو شخص ہوں گے، احاسنکم اخلاقا، جو کامل اخلاق والے ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ چوتھا بڑا فائدہ حضرات مفسرین نے، محدثین نے لکھا اخلاق کا، کہ قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ وزن، سب سے زیادہ اہمیت وہ انسان کے اچھے اخلاق کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، قیامت والے دن انسان کے ترازو میں نامہ اعمال جب تر رہا ہوگا، قیامت کے اس ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور فرمایا اللہ رب العزت جو ہے لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو ہے فحش گو، بیہودہ بات کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔
اللہ اکبر۔ پانچواں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، وَمَا إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ابتدا یہ ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ فحش گفتگو نہیں فرماتے تھے، بتکلف بھی آپ کی زبان مبارک پہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ چھٹا فائدہ، یہ چھٹا امر جو اچھے اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتا کہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے افضل نعمت اچھے اخلاق ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما افضل ما اعطی المرء المسلم، مسلمان پہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اللہ کی بڑی عطائیں ہیں، لیکن مسلمان آدمی کو سب سے بہترین چیز جو اللہ عطا فرماتے وہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اچھے اخلاق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مومن کو، مسلمان کو ملنے والی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی چیزوں میں سب سے بہترین اور افضل چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن اخلاق کا، اچھے اخلاق کا ایک اور فائدہ کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب، جنت میں داخلے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کی اور مستدرک کے حاکم کی حدیث ہے کہ ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرمائیں کون سا عمل ہے جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں لے جائے گا؟ کون سا ایسا عمل ہے جو بکثرت لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، خدا خوفی، پرہیزگاری، تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور پوچھا یا رسول اللہ وما اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائیں، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو معاذ اللہ جہنم میں بکثرت جانے کا سبب بنیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ کا، زبان کا اور شرمگاہ کا غلط استعمال جہنم میں لے جانے والے یہ دو عضو ہیں۔ اسی کو میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنے جبڑوں کے درمیان زبان کا اور اپنی ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کا، فرمایا میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جنت کی ضمانت۔ اللہ ہمیں نگاہ کی حفاظت نصیب فرمائیں، شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرمائیں، اللہ اس زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، طویل حدیث ہے، ان میں ابواب خیر بتلائے، نیکی کی بہت سی چیزیں بتلائیں، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا الا ادلک علی ملاک ذلک، معاذ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلا دوں
جس سے ان ساری چیزوں کو اپنانا تیرے لیے آسان ہو جائے، ساری چیزوں پہ عمل پیرا ہونا تیرے لیے آسان ہو جائے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی زبان مبارک کو اپنی انگلیوں میں لیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو اپنے قابو میں کر لے، اس زبان کو اپنے قابو میں کر لے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے بھی، گفتگو کی وجہ سے بھی قیامت والے دن ہمارا مواخذہ اور پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی یہ زبان ہی تو ہے، یہ زبان کی کمائی ہی، زبان کی کھیتی۔ اب یہاں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ حصائد کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ نے زبان کی کھیتی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس طرح درانتی کے سامنے جو چیز آ جائے اچھی ہو بری ہو وہ کاٹ دے گی، فرمایا بعض لوگوں کی معاذ اللہ زبان ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ اچھی بری ہر چیز، خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایک اور فائدہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق جو ہے وہ انسان کے کامل ایمان کی علامت ہے، کامل ایمان کی علامت۔ مستدرک احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، حدیث کے دونوں اجزاء انتہائی اہم۔ فرمایا اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن ہمارے اخلاق، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوں گے، گھر سے باہر تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن نہ جانے ہمارے ہاں دین سے دوری کی بنا پہ، کج فہمی یا کم فہمی کی بنا پہ ہم نے نہ جانے شریعت کا، دینداری کا، تقویٰ کا یہ کون سا معیار بنا لیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہمارے رویے مناسب نہیں ہیں۔ فَمَا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم رویہ رکھنے والا یہ کامل ایمان والا۔ تو ایمان کے کامل ہونے کی دو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، حسن اخلاق، اور ان حسن اخلاق کا سب سے زیادہ اظہار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکی بتلایا ہی حسن اخلاق کو۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ کی، معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی دو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے، دل بے چین ہو، لیکن اس کے لیے اللہ عطا فرمائے ہو قلب سلیم، ہم جیسا بیمار دل نہ ہو کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پہ کبھی کوئی شکن نہیں آتی، ہمارے دل میں کوئی بے چینی، بے قراری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن ان المؤمن یجمع احسانا و اشفاقا، کہ مومن میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اچھا عمل بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا، احسانا و اشفاقا۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيَجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِسَاءَةِ، منافق بدعمل شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا اور مطمئن رہتا۔ بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں
لیکن ہمیں کوئی بے چینی، کوئی بے قراری لاحق نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو یوں سمجھے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا، میں اس پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوں، اس سے نکلنے کی خلاصی کی کوئی صورت بن جائے۔ معاذ اللہ ہم گناہوں کے پہاڑوں تلے دبے ہوئے لیکن ہمیں احساس نہیں۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس نصیب فرما دیں۔ تو اگر دل صحیح ہوگا، سالم ہوگا، قلب سلیم ہوگا تو ضمیر ملامت ضرور کرے گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس کی دوسری علامت وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو چاہے گا کہ لوگوں کو میرے اس عمل کا پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپے گا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں اپنی شرم نصیب فرمائے۔ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کو بندوں سے کچھ شکوے ہیں۔ ان شکووں میں ایک یہ بتلایا کہ یہ دنیا میں جس سے محبت کرتا اس سے خلوت اور تنہائی میں ملنے کی کوشش کرتا، پر میں رات کے آخری پہر تنہائی میں سے بلا رہا ہوتا ہوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہوں، حل من مبتلا فہو عافی، کوئی کسی آزمائش اور ابتلا میں ہو میں اسے عافیت عطا فرما دوں، حل من مسترزق فارزق، کوئی روزی مانگنے والا ہو میں اسے روزی دے دوں، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دوں، حل من قضا حل من قضا، اللہ ایک ایک حاجت جو ہے وہ گنواتے ہیں۔ فرمایا لیکن اس خلوت کے وقت میں اسے نیند پیاری ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت قیام اللیل کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اور یہ قیام اللیل کی نعمت مل جائے تو میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ذکر کیا کہ مومن اچھا عمل کرتا ہے اس کے باوجود ڈرتا رہتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تہجد کے لیے اٹھے، بیٹے کو بھی اٹھا دیا۔ اب بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے لیکن تہجد پڑھتے پڑھتے سلام پھیرا تو اپنے والد محترم کو کہنے لگا ابا جان دیکھیں لوگ کتنے غافل ہیں، سوئے پڑے ہیں۔ تو کہا بیٹے اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، تو بھی سویا رہتا۔ اللہ کے بندوں کو کبھی بھی حقیر نہ جانو، اللہ نیکی کی توفیق دے تو اسے اللہ کا احسان سمجھو۔ میں آج امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں ایک گناہ کی وجہ سے 6 مہینے اللہ نے مجھے قیام اللیل کی نعمت سے محروم رکھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا، میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو فرمایا اس کے بارے میں میری اس بدگمانی کی وجہ سے 6 مہینے مجھے قیام اللیل کی تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں رات کو نوافل کے لیے اٹھوں، قیام اللیل کے لیے سارے اسباب، نیت بھی پختہ ہوتی لیکن صبح اٹھ نہیں پاتا۔ فرمایا دن کو اللہ کی نافرمانیاں نہ کیا کر، وہ اللہ رات کو خود ہی اٹھا دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو دن بھر تو اس کی نافرمانیاں کرتا رہے اور وہ رات کو تجھے خلوت میں راز و نیاز کے لیے اپنے پاس بلا لے؟ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تجھے برائی کی 2 علامتیں، ایک تو قلب سلیم میں کھٹک ہوگی، کھٹکے گا کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا، اور دوسرا لوگوں سے چھپے گا۔ اب یہ اخلاق ہے کیا؟ یہ حسن اخلاق جس کی قرآن و حدیث میں اتنی اہمیت آئی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے دیکھیں تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ قالوا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلم علی من جہل علیک، جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ بردباری سے پیش آ، اس کی اس غلطی کو، نادانی کو معاف کر دے۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پہ ظلم کرے اس سے درگزر کر دے۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے بھی دے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، جو ہماری شادی غمی میں آتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں، جو کوئی غمی خوشی میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا ہم بھی تعاون کریں گے۔ میں وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے بھی دے۔ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی علامت بتلائی۔ دوسری حدیث میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ نے دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق بتلائے، دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق۔ فرمایا الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، عقبہ میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے افضل اور بہترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم رکھے تو اسے بھی عطا کر۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے بھی درگزر کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ قسم اٹھا کے یقین دلایا، فرمایا 3 چیزیں میں قسم اٹھا کے تمہیں یقین دلاتا ہوں ان کا، کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا کبھی بھی معاف کرنے سے بندے کی عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ یا عفو کے حضرات محدثین نے دونوں مفہوم لیے کہ معاف کرنا یا معافی مانگنا، یہ دونوں۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو، فاصفح الصفح الجمیل، اچھے طریقے سے درگزر کرو۔ واخفض جناحک للمؤمنین، قرآن دوسرے کا حکم دے رہا ہے، اپنا رویہ اہل ایمان کے ساتھ نرم رکھو، اہل ایمان کی دل جوئی۔ کہیں قرآن کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لیا کرو، اچھائی کا حکم دیا کرو، نادانوں سے اعراض کیا کرو، ان کی نادانی کا جواب نادانی سے نہ دیا کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی، الرحمن کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی ناداں ان سے الجھ بھی پڑے تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ قرآن کریم نے جو چیزیں بتلائیں وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو میں کہہ رہا تھا رسول اللہ میں کہ 3 چیزیں میں قسم اٹھا کے تمہیں یقین دلا رہا ہوں، کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ معاف کرنا مشکل ہوتا لیکن فرمایا اللہ اس سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو شخص اپنی کسی غیر ضروری حاجت کے لیے، کوئی حاجت نہیں، اپنی آسائشوں کے لیے، پرتعیش زندگی کے لیے لوگوں سے بلا ضرورت مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی کبھی پوری نہیں کرتے، کبھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ اوپر والا ہاتھ نصیب فرمائے۔ رسول میں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں ید علیٰ نصیب فرمائے، دینے والا ہاتھ نصیب فرمائے۔ اور بعض احادیث میں تیسرا
امر جو رسول اللہ نے جس پہ قسم اٹھائی وہ فرمایا کہ جو بھی بندہ، اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انہی احادیث کی روشنی میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مل خلق الحسن، کہ یہ تو ارشاد فرمائیں اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں؟ فرمایا اللہ تغضب ولا تحتد، کہ اپنے اوپر غصے کو قابو نہ آنے دے، اپنے اوپر غصے کو قابو نہ پانے دے، ولا تحتد، تیرے مزاج میں تیزی اور گرمی نہ ہو، اور کہیں فرمایا ان تحتمل ما یکون من الناس، لوگوں کے رویوں پہ اپنی قوت برداشت کو بڑھاتا جا، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے امور پہ قوت برداشت کے ساتھ ان کا سامنا کر۔ حضرت حسن بصری اور یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی فرمایا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمان بھائی کو ملنا، وبذل المعروف، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، وکف الاذی، اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچائے رکھنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ یہی مفہوم امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اچھے اخلاق والا کون ہے؟ فما هو اللہ یخاصم ولا یخاصم من شدت معرفتی باللہ، اللہ کی اسے اتنی قوی معرفت حاصل ہو چکی ہو کہ نہ تو وہ کسی سے جھگڑتا ہو، نہ اس سے کوئی الجھتا ہو، نہ اس سے کوئی الجھتا ہو، کہ اللہ کی ایسی معرفت اسے حاصل ہو چکی ہو کہ نہ وہ لوگوں سے جھگڑے نہ لوگ اس سے جھگڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اخلاق حسن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک سبب آج کی نشست میں جو بیان ہوا، جو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ کی قریبی مجلس میں نشست ملنے کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔